اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گرہن حدیث کی روشنی میں امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کیے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا، وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا، وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام تھا، جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا، لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو، بہت کم ہنسو۔ دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا ہے؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2089۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کا گرہن کا لگنا کسی بھی قسم کی بدشگونی نہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی بدشگونی پر کان نہ دھریں اور جب سورج چاند گرہن ہو اس وقت استغفار کرتے رہیں اور نماز ادا کریں۔ السلام علیکم۔